محترم سامعین کرام، آج میرا موضوع ہے احتلام، نائٹ فائل۔ یہ جو خواب میں انسان اس کے جسم سے منی کا اخراج ہوتا ہے، چاہے وہ رات کو سوئے یا صبح سوئے، یہ نارملی 2 دفعہ 3 دفعہ ہو جائے 4 دفعہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک مہینے میں، لیکن اس کی کثرت ہو جائے تو یہ جو ہے بیماری ہے۔ اب اس بیماری سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے، اور نکالنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں جنہیں ہم اختیار کریں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگ یا نوجوان یا شادی شدہ لوگ جنہیں احتلام ہوتا ہے، اچھا یہ بھی یاد رکھیں یہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ہو سکتا ہے، اور یہ نارمل میں نے اس لیے کہا ہے کہ جیسے آپ پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، آپ کے دیگر لوازمات ہوتے ہیں، اسی طرح جسم انسانی منی کی پروڈکشن بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ نکل جاتی ہے، لیکن جب یہ بیماری ہو اس وقت ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہر رات کو ہو رہا ہے، ہر دن کو ہو رہا ہے۔ ایک ایسے مریض میرے پاس ایسے بھی آئے نوجوان لوگ کہ وہ چاہے 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے بھی سوئیں وہ ان کو لازمی ہو جاتا تھا، چاہے رات کو سوئیں، چاہے صبح کی نماز کے بعد سوئیں، ظہر کے وقت سوئیں، جس وقت بھی وہ لیٹے ہیں انہیں یہ چیز آ گئی ہے۔ اب اس سے جسم انسانی میں کمزوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور یہ پریشانی کا سبب بھی ہے۔ اب اس کا سب سے پہلا لائف سٹائل جو میں نے آپ کو کہا چینج کریں، پہلی چیز لائف سٹائل کہ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا کھا لیں۔ پہلی چیز، رات کو عشاء کے بعد لیٹ نہ چائے پئیں، نہ کافی پئیں، نہ قہوہ پئیں، کچھ بھی نہیں، نتھنگ، کولڈ ڈرنک بھی نہیں، آپ پانی پی سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کریں کہ آپ اپنے کھانے میں وہ چیزیں جو گیسز پیدا کرتی ہیں وہ نکال دیں، آلو، مٹر، گوبھی، لوبیا، اس طرح کی چیزیں۔ جب آپ انہیں نکال دیں گے تو آپ کے جسم میں جو ایسیڈیٹی ہے، تیزابیت ہے، گیسز ہیں، چونکہ گیس کی کثرت کی وجہ سے احتلام ہوتا ہے، وہ مثانے پر آ کر گیس جو ہے نا وہ بار بار اس کو ٹھوکر لگاتی ہے، اس میں ہیجان پیدا ہو جائے تو وہ جو ہے نا یہ چیز آگے بڑھ جاتی ہے، تو اس کا علاج ہمیں کر لینا چاہیے، معدے کا، آنتوں کا۔ اور اگر ہمارے اس لائف سٹائل سے بھی اس کو فرق نہیں پڑا، ہمیں فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، اس طرح کی چیزیں، بازاری چیزیں، انہیں کچھ وقت کے لیے موقوف کر دینا چاہیے کہ یہ چھوڑ کے چیک کروں۔ دیکھو یہ انسان ہے، اسے ہر وہ چیز جو اس کی صحت کے لیے مضر ہو اسے چھوڑنی چاہیے تاکہ اس کی صحت قائم رہے۔ کھانا پینا ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں صحت ملے، ہم توانا ہوں، ہم اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، دوست احباب کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں۔ اگر صحت نہیں ہے تو کیا کردار ادا کریں گے؟ نہ اللہ کا حکم بجا لا سکتے ہیں، نہ انسانیت کا۔ اس لیے کھانا اس لیے کھایا جاتا ہے کہ وہ صحت بنے، اور جو کھانا مضر ہو صحت کے لیے اسے چھوڑ دینا چاہیے، ترک کرنا چاہیے۔ اگر اس سے بھی معاملہ حل نہیں ہوا تو اب آپ جو ہے اس کی ترتیب یہ بنائیں کہ اس کو اپنے معالجے میں لے کر آئیں۔ علاج اور معالجے کے لیے آپ کے پاس مختلف لوگ ہوں گے، آپ مختلف لوگوں کے پاس جا بھی سکتے ہیں، آپ اس کا گھر میں بھی علاج کر سکتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں جو چونکہ یہ شعبہ طب اس کا ہمارے خاندان کے ساتھ تعلق ہے، یعنی شعبہ طب میں الحمدللہ ہمیں کوئی تقریباً 3 صدیاں گزر گئی ہیں، 300 سال نسل در نسل ہمارے خاندان میں یہ شعبہ ساتھ چل رہا ہے، اور ہم نے اسے اختیار کیا اور اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو شفا ملی، انہیں صحیح راستہ ملا، ان کے لیے سہولتیں بھی آئیں، انہوں نے اسے اختیار کیا۔ اس لیے آپ کو یہاں سے ایک اچھی چیز ملے گی۔ تو میرا یہ چینل لازمی آپ سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں تاکہ اور دوستوں تک بھی یہ باتیں پہنچتی رہیں۔ اور پھر
القریش ہربل دواخانے میں مجھے بذات خود یہاں پر کام کرتے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں۔ واہ کینٹ میں آ کر جب میں نے یہ سیٹ اپ شروع کیا اور میں نے طب پڑھ لی تھی، میں دورہ حدیث کر چکا تھا، میں افتاء کر چکا تھا، یہ سارے علوم کرنے کے بعد میں نے یہاں آ کر کام شروع کیا۔ واہ کینٹ میں مسجد عائشہ میں نے جمعہ شروع کیا، تو ساتھ میں نے پھر یہاں اپنا یہ سیٹ اپ بھی شروع کیا تاکہ اپنی روزی روٹی میں یہاں سے کرتا رہوں حلال طریقے سے اور مجھے پریشانی نہ ہو۔ تو الحمدللہ اس عرصے میں بہت لوگوں کو ہم سے شفا ملی، ہدایت ملی، صحیح راستہ ملا، انہیں ہم نے اویئرنیس دی۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو دوست احباب ہمارے پاس آتے ہیں انہیں ہم پوری طرح سے انہیں گائیڈ کریں، اور جب وہ ہماری بات سن کر اس پر عمل کر کے آگے بڑھیں تو انہیں زندگی میں سہولتیں آئیں، سکون آئے، اطمینان پیدا ہو، خرچہ بھی کم ہو۔ اس کا اہتمام بھی بڑا ضروری ہے اور الحمدللہ میں اس کا کرتا ہوں۔ دوسری چیز، میں نے مسلسل اس کو مطالعے میں رکھا ہے۔ تیسری چیز، ہمارے اطباء کے گروپس ہیں، ان کی ماہانہ ہفتہ وار جو میٹنگز ہوتی ہیں اسے میں پورے اہتمام کے ساتھ شرکت کرتا ہوں، اور یہ جو معاملات ہیں ان کو ہم اپنے اجتماعی طبی بورڈ کے مشاورت کے ساتھ حل کرتے ہیں، جس سے لامحالہ جب زیادہ لوگ اس پر کسی چیز پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی اچھا آتا ہے۔ تو ان 25 سالوں میں مختلف تجربات ہوئے، مختلف ادویات استعمال کرائیں، مختلف چیزیں دیں، بہت سارے لوگوں کو، ہزاروں لوگ آئے تلام کی مرض میں، انہیں استعمال کرائیں، اور اب اس کو استعمال کرانے کے بعد میں نے یہ جو کورس ڈیفائن کیے کہ یہ کورس اور اس طرح کی چیزیں دی جائیں۔ اب اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل سے کوئی اسٹیرائڈ ٹائپ چیز نہیں ہے، کوئی کیمیکل نہیں ہے، کوئی اس طرح کی ایسی چیز جو انسانی جسم کے لیے مضر ہو وہ نہیں ہے۔ ہم اصول علاج کرتے ہیں کہ پیچھے بیک پہ کیا بیماری آئی ہے، اس بیماری کے نتیجے میں یہ رزلٹ کیا، چونکہ تلام ایک رزلٹ ہے، بیماری نہیں ہے، یہ کیوں آ رہا ہے، پیچھے کیا خرابی پیدا ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کر دو تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ایسی میں نے ادویات ہمارے طبی بورڈ نے، جن کو ہم نے سالہ سال سے تجربات کیے، مشاہدات کیے، مختلف دوستوں کو دیں، اپنے مریض جو آ رہے تھے انہوں نے اس سے استفادہ کیا۔ اب جب ہم اس کو پہلی خوراک دیتے ہیں، یعنی 1 ہفتے کی دوائی دی ہے تو اس نے دوائی شروع کی، پہلی خوراک سے ہی اسے سہولت آنا شروع ہو جائے، اور آہستہ آہستہ جب وہ کورس ہمارا مکمل کرے گا تو الحمدللہ وہ اس کی جسم کی کیفیت بدل جائے گی اور اس سے سہولت ملے گی۔ یہ دوائی آپ یہاں القریش ہربل دواخانہ میں آ کر بھی لے سکتے ہیں، اور واٹس ایپ میں آپ رابطے میں بھی آ سکتے ہیں، جہاں بھی ہوں گے پورے ملک میں، بلکہ بیرون ملک بھی ہماری ادویات جاتی ہیں، ہم ادویات بھیج رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو چیز ملے گی اور آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا، بلکہ آپ دعا بھی دیں گے اور دوستوں کو بھی بتائیں گے کہ جی آپ القریش کی یہ چیز استعمال کریں، اس سے فائدہ ہوگا۔ اس طرح ہمارے پاس جتنے مریض آتے ہیں میں سب سے پہلے ان سے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ فلاں آپ سے علاج کر کے گئے، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مریض نے کسی اور کو متوجہ کیا کہ آپ وہاں جائیں۔ تو میرے پاس اکثر اسی طرح ریفرنس کے مریض آ رہے ہوتے ہیں، تو جو آتا ہے ان سے سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے، کہیں آپ باہر کوئی بورڈ دیکھ کر کوئی چیز دیکھ کر آئے ہیں یا آپ اعتماد کے ساتھ یہاں آئے ہیں؟ تو اکثر یہی لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی مریض نے جس نے دوائی لی تھی وہ ٹھیک ہوا ہے، اور اس نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ وہاں جائیں، وہاں سے آپ کو شفا ملے گی۔ تو اس طرح سے یہاں آنے والے تمام لوگ شفا حاصل کرتے ہیں، اور جب انہیں کلی شفا ملتی ہے تو وہ دوسرے دوستوں کو بھی بتاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ایسی ادویات دی جائیں جو زیادہ مہنگی نہ ہوں اور ضرورت بھی پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خدمت خلق میں مصروف رہیں۔ شکریہ۔